السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ الرحمن کی تفسیر کے ضمن میں آیا نمبر 55 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، متقین لوگ جو ہوں گے وہ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، وہ جنل جنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان جنتوں میں نیچی نظر رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن کو ان متقین سے پہلے کسی انسان نے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آئیے ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کی جو آیات ہیں ان کو اسی درس میں انکلوڈ کر سکے تو کر دیں گے، ورنہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کو ہم انکلوڈ کریں گے۔ تو متقین ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے قریب ہوں گے۔ تو استر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، پہلے یہ سمجھے۔ آپ کے ہاں لحاف ہوں گے جن کو آپ عام زبان میں آج کل کمفرٹرز کہتے ہیں، پرانے زمانے میں تو ہم لحاف کہتے تھے۔ آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ آج اس چینل پر جو بیٹھے ہیں وہ لحاف سے واقف ہوں گے، یا آپ کو یاد ہو پرانے زمانے میں گدے ہوا کرتے تھے، اب تو لوگ میٹریسز یوز کرتے ہیں، مولٹی فوم، رائٹ۔ گدے ہوا کرتے تھے، لحاف ہوا کرتے تھے، تو ان کے جو نچلے حصے ہوتے تھے نا ان کو استر کہتے ہیں، جو عموماً معمولی کپڑے ہوتے تھے، اور جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا جس کو آپ ابری کہتے ہیں، وہ اچھا اور عمدہ قسم کا کپڑا ہوتا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جنتیوں کے بستروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کا استر بھی ریشم کا ہوگا، اور ان کا جو اوپر کا کپڑا ہے اس کی تو شان کیا ہی ہوگی، تم اس شان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنا اعلیٰ کپڑا ہوگا اوپر کا۔ نیچے کا کپڑا ریشم کا ہوگا تو سوچو اوپر کا کیا ہوگا۔ اور استبرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دبیز اور موٹا ریشم، یہ خاص قسم کا ریشم ہوتا ہے، بڑی اچھی کوالٹی کا ریشم، پیور 100% پیور سلک جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سنتھیٹک والا نہیں۔ اور پیور سلک آپ لینے جائیں آج بھی اتنا مہنگا ملتا ہے پیور سلک۔ سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا کہ جب جنت کے بستروں کا استر استبرق کا ہوگا تو اس کے اوپر کا کپڑا کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اوپر کی کیفیت کا اندازہ اس آیت سے کر لو کہ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور جنت کے درختوں کے پھل اس قدر قریب ہوں گے کہ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو درخت ہے نا اس کا مجھے پھل کھانا ہے، تو ٹہنی لوور ہو کے نیچے ہو کے آپ کی ہائٹ تک پہنچ جائے گی کہ آپ توڑ لیں، اور ٹہنی پھر واپس اوپر چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، شان ہے نا جنتی کی۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹہنی آپ تک آئے گی، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی آپ نے پھل توڑا نا، جس مقام سے آپ پھل توڑیں گے وہاں دو پھل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جنت میں کسی چیز میں کمی نہیں ہو سکتی لیکن زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی جنت دی ہے، بادشاہوں جیسا تمہیں رکھا ہے، بادشاہوں جیسے تخت دیے ہیں، بستر دیے ہیں تمہیں، پھر تم کس طرح اللہ کی وحدانیت اور نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے ان جنتوں میں نیچی نظر رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن کو ان متقین سے پہلے کسی انسان نے نہ کسی جن نے ہاتھ تک لگایا ہوگا، یعنی ان ریشم کے بستروں میں بیویاں ہوں گی۔ قاصرات الطرف، اس کا معنی کیا ہے کہ ان بیویوں کی نظریں اپنے شوہروں کے سوا اور کسی پر نہیں پڑیں گی، اور ان کے شوہروں سے پہلے ان سے کسی انسان نے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ تو اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جن بھی عورتوں کے ساتھ انسانوں کی طرح جماع کرتا ہے، اور جن بھی جنت میں داخل ہوں گے، یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، آپ متوفی ہیں 668 ہجری کے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنوں کے لیے انسانوں کی عورتیں نہیں ہیں، جنوں کے لیے جنیات ہیں۔ جیسے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جنات کے بارے میں
شیاطین کے بارے میں کہ وہ اور ان کے قبیلے، تو گویا ان کے قبائل ہیں. پھر کہیں فرماتا ہے شیطان کی اولاد، یعنی گویا ان کی اولادیں بھی ہیں. تو اب یاد رکھیں ہر جن شیطان نہیں ہے. جنوں میں سے جو خراب قسم کے جن ہوتے ہیں نا انہیں شیاطین کہا جاتا ہے. اس طرح جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں. سورہ جن پر میں نے بڑی تفصیل، بلکہ جن پر پوری ایک پلے لسٹ میں نے آپ کو دی ہے جس میں کئی 100 درس میں نے آپ کو صرف جنات پہ دیے ہیں. سو اگر آپ کو اس کوئی بھی قسم کا جنات کے متعلق سوال ہونا تو آپ وہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جادو پر بھی میں نے آپ کو ایک پوری پلے لسٹ دی ہے. تو یہ سارے ٹاپکس اگر ذہن میں آ رہے ہیں کہ سر اس پر کام کریں، تو اس پر الحمدللہ کام ہو چکا ہے. میرے خیال سے کوئی 9,500 درس ہیں اس چینل کے اوپر، مختلف ٹاپکس کے اوپر. آپ پلے لسٹ وزٹ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ اللہ نے ہم سے اس چینل پر بہت کام کروایا ہے. بہرحال تو جنات جو ہیں ان کے لیے جنیاں ہیں، انسانوں کے لیے انسانوں میں سے عورتیں ہیں. حضرت دمرہ کہتے ہیں کہ مومنین کے لیے ان میں سے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، یعنی انسانوں کی. اور یہ وہ انسان ہیں جو حضرت آدم کی اولاد نہیں ہیں. حوریں جو ہیں وہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں انسانوں کے لیے، انسانوں ہی کی قسم سے ہیں پر اولاد آدم نہیں ہیں. یہ بڑا ایک ڈسٹنکشن ہے. اسی طرح جنوں کے لیے جنیات پیدا کی گئی ہیں جو کہ ابو الجن کی اولاد سے نہیں ہیں لیکن ہیں جن ہی کی صنف سے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ آدم جیسا آدم کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، غور کر رہے ہیں آپ؟ آدم جیسا آدم کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں جس سے اولاد آدم محظوظ ہو. اسی طرح جنت میں غلمان ہیں، وہ بھی جنت ہی میں پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں جیسے ہیں پر اولاد آدم نہیں ہیں. علامہ قشیری اس ضمن میں لکھتے ہیں، شافعی المذہب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مومن جنات کی جو حوریں ہوں گی ان کو اس سے پہلے کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور مومن انسانوں کی جو حوریں ہوں گی ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. اب ایک اور اشکال میں، کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کا دماغ بڑا چلتا ہے، وہ اس جملے سے نا ایک نیا مسئلہ نکال لیں گے. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن جنات کی جو حوریں ہوں گی ان کو کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، تو کیا انسانوں نے چھوا ہوگا؟ نہیں میرا بھائی، کہنے کا مقصد ہے کسی نے نہیں چھوا ہوگا. انسانوں کو جو حوریں دی گئی ہیں انہیں کسی نے نہیں چھوا ہوگا، جو جنوں کو جو حوریں دی انہیں بھی کسی نے نہیں چھوا ہوگا. تو اسی لیے یاد رکھیں. اچھا، علامہ قرطبی ضمن میں یہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ جنات بنات آدم سے جمع کریں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنوں کا انسانوں میں عورتوں سے آ کے ان سے جمع کرنا، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. اور حضرت مجاہد نے کہا کہ جب کوئی مرد بسم اللہ پڑھے بغیر جمع کرے تو اس کے آلے کے ساتھ جن چمٹ جاتا ہے اور وہ بھی اس انسان کے ساتھ جمع کرتا ہے. اور اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بڑی آنکھوں والی حور کے ساتھ اس سے پہلے کسی انسان نے جمع نہیں کیا ہوگا نہ جن نے. تو اس سے تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ آدم ذات عورتوں کے ساتھ کبھی جن بھی جمع کرتے ہیں. اور بڑی آنکھوں والی حوریں جو ہے اس عیب سے بری ہیں اور اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. بہرحال الجامع لاحکام القرآن میں جز نمبر 17 پیجز 164-165 پر یہ آتا ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں اگر یہ اشکال آ رہا ہوگا، سر کیا انسانوں اور جنوں کی شادی ہو سکتی؟ اس پر آلریڈی درس موجود ہے. جس پر درس موجود ہے اس پر میں دوبارہ درس نہیں دوں گا، کیونکہ ویسٹ آف ٹائم ہے نا. میرا بھی ٹائم ویسٹ ہے، آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہے، ان اے سینس کہ بھئی آپ دوبارہ ایک چیز کے اوپر محنت کریں، ہم فائدہ نہیں ہے نا. ویسٹ ان آپ کا ٹائم ان سینس کہ بھئی جس ٹائم میں وہ چیز جو میں آلریڈی کر چکا ہوں وہ دوبارہ کروں اگر، تو یہ اس طرح آپ کا ویسٹ ہے کہ بھئی اسی ٹائم میں پھر میں کوئی نئی چیز کیوں نہ کر لوں. اب ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر آپ دوبارہ درس دے دیں. میں دوبارہ کیوں دے دیں درس؟ جب ہم درس دے چکے ہیں تو آپ ذرا محنت کریں، آپ پلے لسٹ میں جائیں، آپ جنات کی پلے لسٹ کو سرچ کریں، دیکھیں، اس میں جا کے آپ گو تھرو کریں. اچھا، اب ہمارے ہاں شہزادہ پن اتنا زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں سر لنک بھی آپ ہی ڈھونڈ کے دے دیں. نہیں جی، اتنا شہزادہ پن ہم نہیں افورڈ کر سکتے، کیونکہ ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں، ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہی نہیں بیٹھے ہوئے. بعض لوگوں کو یہ بات روڈ لگتی ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں صرف سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، بائی پروفیشن میں پروفیسر ہوں کمپیوٹر سائنس کا، اور میرے اور بہت سارے کام ہیں جن پر میں کام کرتا ہوں.
میں بچوں کے لیے اسکول بھی چلاتا ہوں فری، تاکہ مسلمان بچے جو مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں انہیں اسلام کی تعلیم مل سکے، اور اس طرح خطبات کا دینا اور مزید اور لیکچرز کا دینا، مزید ریسرچ کرنا. پھر انگریزی زبان میں بھی میرا ایک چینل ہے اس ڈیپ دین کے نام سے، پھر یہ اردو والا چینل ہے. تو پھر میں اکیلا آدمی تو ہوں نہیں، میری شادی ہے، ہوئی ہوئی ہے، بیوی، بچے ہیں، والدہ ہیں، دیگر اور رشتہ دار ہیں. تو انسان کی زندگی میں صرف سوشل میڈیا ایک چینل تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اسی پر ہی بیٹھا رہے 24/7 ایک سروس پرووائڈ کر، یہ نہیں ہے. تو آپ کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. میں نے صرف نشاندہی کر دی ہے کہ کہاں جا کر آپ یہ لیکچر سن سکتے ہیں. یہ ساری تمہید ماننے کا مقصد یہ ہے کہ یو کین انڈرسٹینڈ دا کائنڈ آف میسیجز آئی ریسیو آن ڈیلی بیسس، کہ سر آپ ہی ڈھونڈ دیں، آپ ہی لنک دے دیں، آپ ہی، مطلب سارا کام اگر میں کروں تو پھر آپ صرف حلوہ کھائیں گے. تو انفارچونیٹلی اتنے بزی اسکیجول میں میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے میں نے نشاندہی کر دی ہے. اچھا، علامہ عبد الرحمن علی بن محمد الجوزی الحنبلی متوفی 597 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں زاد المسیر میں جلد 8 صفحہ 124 پر، آپ کہتے ہیں کہ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کو اس سے پہلے کسی نے نہیں چھوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے، اور اس بنا پر یہ حور کی صفت ہے. اور حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متقین کی یہ بیویاں دنیا کی وہ عورتیں ہوں گی جن کے پیدا ہونے کے بعد ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے. یعنی وہ عورتیں بھی تو جنت میں داخل ہوں گی نا جو اس دنیا کی عورتیں ہوں گی، جنہیں اثر نو کریٹ کیا جائے گا قیامت کے دن. کیونکہ ہم یہ باڈی کے ساتھ تو نہیں ہوں گے نا قیامت کے دن، ہماری باڈی ڈفرینٹ باڈی ہوگی اسی طرح کی. 2 ہاتھ ہوں گے، 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، 1 ناک ہوگی، 1 منہ ہوگا سارا. لیکن اس جلد کی کوالٹی، ہماری ہائٹ، ہماری بلڈ، ہمارے سکن کلر، ہمارے باقی چیزیں. اب دیکھیں نا، جنتی کے مثال کے طور پہ فیشل ہیئر نہیں ہے، جنتی کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، جنتی کے جسم پہ بال نہیں ہے. ہاں بھوے ہیں، سر پہ بال ہے، لیکن باقی جو دوسرے ہمارے بال آتے ہیں وہ نہیں ہوں گے جنتی کے. تو باڈی تو ہے لیکن پراپرٹیز الگ ہو گئی نا. پھر جنتی کبھی ٹائرڈ نہیں ہوگا، کبھی سلیپی نہیں ہوگا، کبھی وہ تھکے گا نہیں، کبھی اس کو نزلہ نہیں ہوگا، کبھی اسے کھانسی نہیں ہوگی، کبھی اسے بلغم نہیں آئے گا، کبھی وہ پیشاب پخانہ نہیں کرے گا. اس کا ڈائجسٹو سسٹم بدل جائے گا جنت میں. بڑا الگ قسم کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہاں پہ، یہاں والا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں، بظاہر تو آپ کو انسان نظر آ رہا ہے لیکن ڈائجسٹو سسٹم بدل گیا، کیونکہ وہ باڈی کا فنکشن بدل گیا. بظاہر باڈی وہی ہے، اندر کا فنکشن بدل گیا. اب ڈائجیشن کیسے ہو رہی ہے کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے، اور پسینہ بھی مشک کی خوشبو ریلیز کرے گا، اور پسینہ آیا، ڈائجیشن ہو گئی آپ کی، دیٹس اٹ، یو ڈن. سبحان اللہ. تو ہر شے مختلف ہی ہے. تو اس لیے وہ عورتیں جو دنیا کی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی، بیویاں بنیں گی ایمان والوں کی، تو وہ بھی تو ان کے جسم کو تو کسی نے نہیں چھوا ہوگا نا، ان کے جسم کو بھی. تو جیسے وہ حوریں جو جنت میں ہیں ان کے جسم کو کسی نے نہیں چھوا، تو یہ عورتیں جو یہاں سے وہاں جا رہی ہیں ان کے جسم کو بھی کسی نے نہیں چھوا. پھر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، اچھا یہ دنیا والی عورت افضل ہے یا جنت والی حور؟ اس پر بھی درس موجود ہے، بلکہ میں نے ایک باضابطہ پلے لسٹ بنائی ہے جنتی عورت، یعنی وہ عورت جو دنیا میں سے جنت میں جائے گی، وہ جنتی عورت ہے، اس کی پلے لسٹ ہے. کیونکہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، آپ سارے درس بناتے ہیں، اس میں تو مردوں پر ہی درس ہیں سارے، تو عورتوں پر کیوں نہیں ہیں؟ عورتوں کے لیے پوری ایک پلے لسٹ ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور وضاحت یہاں کرتا چلوں. بعض دفعہ قرآن کریم میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، وہ مذکر کا صیغہ ہوتا ہے کہ جنتی لیٹا ہوگا بستر پر اور اوپر سے پھل آ رہا ہے، ٹہنی آ رہی ہے، اس پہ سے اس سے پھل توڑا، وہ ٹہنی واپس چلی گئی، اس کی جگہ نئے 2 پھل پیدا ہو گئے. یہ صرف مردوں کو نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن صیغہ استعمال ہو رہا ہے مرد کا، کیونکہ یہ لنگوسٹکس ہیں، یہ لسانیات ہیں. ان میں بعض دفعہ صیغہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، معنی دونوں جنس ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مرد ہی کو یہ مزے ملیں گے کہ بس لیٹا ہے تو ٹہنی چلی آ رہی ہے، یا بیٹھا ہے اور خدام آس پاس ہیں تو نہیں، عورتوں کے لیے بھی خادمائیں ہوں گی آس پاس. عورتیں بھی بیٹھی ہوں گی اپنے جو ہے بستروں پر، اپنے تختوں پر، ملکاؤں کی طرح.
جیسے مرد بادشاہوں کی طرح وہ ملکاؤں کی طرح بیٹھی ہوں گی۔ تو یہ مغالطہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ آیات قرآن کریم کی یا وہ احادیث مبارکہ جو جنتی کی کوالٹیز سے متعلق ہیں یا اس کو چیزیں دینے سے متعلق ہیں، اس میں صیغہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں شامل دونوں ہوتے ہیں، اس لیے وہ تمام آیات خواتین آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو جیسا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ جو ڈرا اپنے رب سے، اس کے لیے 2 جنتیں، صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی ہیں۔ وہ عورت جو گناہوں سے رکی اپنے رب کی وجہ سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ خیال نہ کرنا کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شافعی المذہب ہیں، متوفی 606 ہجری کے، تفسیر کبیر میں فرماتے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت میں جن کے ذکر کی کیا ضرورت، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن تو جمع نہیں کرتے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جن جمع کرتے ہیں، اسی وجہ سے جنوں کی بھی اولاد ہوتی ہے، ذریت ہوتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے ہوتے ہیں، اور سارا ان کا بھی نسب آگے چلتا ہے۔ اب اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ وہ انسان عورتوں سے جمع کرتے ہیں یا نہیں، تو مشہور یہ ہے کہ وہ انسان عورتوں سے جمع کرتے ہیں، اور جنات آپس میں بھی جمع کرتے ہیں، جیسا ان کی بھی جو جنیات عورتیں ہوتی ہیں ان سے وہ جمع کرتے ہیں، تبھی تو ان کا حسب اور نسب ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ جنت میں بھی انہیں جنی دی جائے گی، تاکہ کیونکہ وہ جمع کرتے ہیں تو جنی ملے گی نا، اس لیے جن کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر کبیر میں جلد 10 میں آپ فرماتے ہیں۔ اچھا، قاضی عبداللہ بن عمر بیداوی جو شافعی المذہب ہیں، متوفی 685 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ انسان عورتوں کو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں چھوا، اور مؤنث جن کو اس سے پہلے کسی مذکر جن نے نہیں چھوا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جن بھی جنت میں جمع کریں گے۔ اور اس عبارت کی شرح میں علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی حنفی متوفی 1069 ہجری کے لکھتے ہیں کہ طمث کا معنی جمع کرنا ہے، اور مس کرنے سے بھی یہی مراد ہے، اور اصل میں طمث خون نکلنے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے حیض کو بھی طمث طوے میم سے یہ کہا جاتا ہے، اور کنواری عورتوں کے ساتھ جمع کرنے کو طمث کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جمع کرنے سے بھی خون نکلتا ہے۔ اس میں اشارہ بھی ہے کہ دیکھو، جنت کی حوروں کے ساتھ بھی جب جمع کیا جائے گا تو وہ کنواری ہوں گی، اور یہ جنتی عورت کی کوالٹی ہوگی کہ جمع کے بعد وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ اس میں سے خون نکلے گا۔ جیسا اچھا، خون کیوں نکلتا ہے، یہ بھی آپ ایک بات سمجھیں کہ عورت کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، جو جھلی پھٹتی ہے نا پہلی دفعہ جماع سے، تو خون نکلتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہمارے ہاں جہالت بھی ہے، خون نہ نکلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پاک نہیں ہے، استغفر اللہ۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض خواتین جو ہے ان کے روزمرہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسا کچھ خواتین کھیل کود کرتی ہیں، بعض خواتین ورک آؤٹ کرتی ہیں، بعض خواتین نے کبھی کوئی ایسی بھاری چیز اٹھائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی وہ جھلی پھٹ گئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر جماع کے وقت خون نہ نکلے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ عورت جو ہے بدکار ہے، استغفر اللہ العظیم۔ ہمارے ہاں جہالت بھی تو 100% نمبر 1 ہے نا، تو وہ بیچاری عورت ہی کو مورز الزام ٹھہرا کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے۔ اللہ ہدایت، اللہ ہدایت۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں۔ بہرحال تو جنات جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جمع بھی کریں گے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی ہے۔ اور جیسے کافر جن دوزخ میں عذاب کے ساتھ باقی رہیں گے، اور یہی صحیح قول ہے، اور اس میں قول کا وہ جو معاملہ ہے نا کہ مومنین جنات کو ثواب نہیں ملے گا، یہ بات نہیں ہے۔ مومن جنات کو بھی ثواب ملے گا، وہ بھی جنت میں جائیں گے، انہیں بھی جنت کی نعمتیں ملیں گی، لیکن چونکہ وہ الگ اسپیشی ہے، ان کی نعمتیں ان کے مطابق ہوں گی۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم کھائیں کیا، تو حضور نے انہیں بتایا تھا کہ تم کیا کھاؤ۔ اچھا، اس روایت میں سیرت النبی میں اگر آپ کو یاد ہو، کچھ جنات نے ایک اور سوال پوچھا تھا حضور سے، انہوں نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے جانور کیا کھائیں، تو حضور نے ان کو ان کے جانوروں کی غذا بھی بتائی۔ تو گویا جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں، تو نہ ہم جنات کو سمجھ پائے نہ جنات کے جانور کو، کیونکہ وہ ایک ڈائمنشن ہی الگ ہے، وہ الگ ریلم میں رہتے ہیں، وہ اس ریلم میں آئے، اس ڈائمنشن میں انٹر ہوئے ہدایت کے لیے، اور کبھی وہ جو شریر قسم کے ہوتے ہیں وہ اس ڈائمنشن میں انٹر ہوتے ہیں شرارتوں کے لیے۔ اچھا، اور جو شیطان کا تخت ہے پانیوں میں، تو آپ نے کیا خیال کیا وہ آرکٹک اوشن میں بیٹھا ہوا ہے، پیسیفک اوشن میں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا کن پانیوں کا یہاں ذکر ہے، ہم نہیں جانتے۔ جیسا کہ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تو پانی کے راستے سے، اب وہ کہاں پہنچے اللہ بہتر جانتا ہے،
اچھا، خضر علیہ السلام پانیوں میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ بادلوں میں؟ کون سے پانیوں میں؟ کہاں؟ اللہ جانتا ہے کس عالم میں رہتے ہیں، لیکن اس عالم میں آتے ہیں اور پھر واپس اپنے عالم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حضرت تمیم داری نے دجال کو جب دیکھا تو وہ ایک عالم میں دیکھا، جس عالم میں دیکھا وہاں دجال ایک قوی ہیکل قسم کا بندہ بندھا ہوا ہے، نہ کھانے پینے کی حاجت ہے نہ کچھ ہے، بس بندھا ہوا ہے، اور کودتا ہے تو ایسے کودتا ہے کہ گویا آسمان کو چیر پھاڑ کے نکل جائے گا۔ لیکن جب اس ڈائمنشن میں آئے گا تو چھوٹی سی ہائٹ کا ہوگا۔ تو جب ڈائمنشنز بدل جاتے ہیں تو معاملات مختلف ہی ہو جاتے ہیں۔ اب جنت میں 120 فٹ کا انسان ہے، دنیا میں آیا 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 7 فٹ کا، لیکن وہاں 120 فٹ کا، 100 فٹ کا، 90 فٹ کا، جو بھی ہے۔ تو اب ہر شے مختلف ہی ہے۔ اس پر انگریزی کا جو میرا چینل ہے نا، ڈیپ دین، اس میں ڈائمنشنز کی پلے لسٹ میں ہم نے بڑی تفصیل سے 4 سے لے کے 12 ڈائمنشنز تک بات کی ہے۔ 12 تو علامہ مصلح الدین مصطفیٰ بن ابراہیم رومی حنفی ہیں، متوفی 880 ہجری۔ آپ حاشیہ ابن تمجید علی البیضاوی میں لکھتے ہیں، تو تفسیر بیضاوی کی شرح میں لکھتے ہیں آپ کہ قاضی بیضاوی نے جو یہ کہا نا کہ جن بھی جنت میں جمع کریں گے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر جن جنت میں جمع نہ کریں تو پھر جنات پر کوئی احسان نہیں نا اس آیہ مبارکہ میں، جو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جمع کریں گے ہی تو احسان ہے نا۔ تو انسانوں اور جنات دونوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی جنس میں سے ایسی بیویاں عطا فرمائی ہیں جو قاصرات الطرف ہیں، جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتی، حور مقصورات فی الخیام ہے، جس پر ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر علامہ عاصم الدین اسماعیل بن محمد الحنفی القونوی متوفی 1195 ہجری، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مومن جن کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ان کی جزا صرف یہ ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ سورہ الاحقاف میں یہ آیت آتی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ ہے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں عذاب نہیں دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ تو اور جنات کے متعلق اس آیت میں یہ نہیں آیا کہ اللہ انہیں کوئی دائمی اجر و ثواب دے گا، اس لیے امام ابو حنیفہ نے جنات کی جنت میں داخل ہونے کے قول کو اختیار نہیں فرمایا۔ لیکن اس ضمن میں جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ جنات کے جنت میں دخول کے قائل ہیں، اور ان کا استدلال سورہ الرحمن کی اسی آیت نمبر 56 اور سورہ الرحمن کی آیت 72 ہے، اور امام اعظم کا استدلال سورہ الاحقاف کی آیت 31 سے ہے، جس میں جنات کی جنت میں داخل نہ ہونے کی صراحت نہیں ہے، اور اس آیت میں اس کا ذکر نہ ہونے سے ان کی جنت میں دخول کی نفی نہیں ہوتی کہ بھئی اگر ایک آیت میں کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کی گئی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو، ادھر بات نہیں کی گئی، بس یہ بات ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 56 اور 57 میں ان کی جنت میں داخل ہونے کا ثبوت ہے، اسی لیے تو جنات کے لیے یہ چیز بطور انعام بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ بعض دفعہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقف ہوتا ہے کسی معاملے میں، اور ان کے اپنے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف کا اس سے موقف مختلف ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر امام اعظم کے شاگردوں کا یہ موقف ہے اور امام اعظم کا یہ موقف ہے، اور فتویٰ جو ہے وہ شاگردوں کے موقف پہ ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام محمد ایک رائے پہ ہوتے ہیں اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ایک رائے پہ ہوں، کبھی امام ابو یوسف کی ایک رائے اور امام اعظم اور امام محمد کی ایک رائے ہوتی۔ تو یہ فقہی معاملات ہیں، یاد رکھیں، یہ حلال حرام کے ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جس کے اندر کہ بالکل کوئی اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں والی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ اور اولیٰ کے معاملات ہیں۔ اسی طرح علامہ ابو سعید محمد بن محمد حنفی متوفی 982 ہجری لکھتے ہیں کہ جنت میں جو انسان عورتیں ہیں ان کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان نے نہیں چھوا، اور جنت میں جو جنیات ہیں ان کو ان کے کسی جن شوہر سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ تو تفسیر ابی سعود کی جلد 6 صفحہ 181۔ میں آپ کو اتنے سارے ریفرنسز اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مختلف علماء نے اپنی اپنی تفسیر کے کام میں اس کے اوپر کیا بات کی، ورنہ میں ایک ریفرنس دے کے بھی چلا جاتا، لیکن مقصد یہاں
ریفرنس کی قلت نہیں ہے، بلکہ آپ کو میکسیمم انفارمیشن دینا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں علامہ سید محمود آلوسی کی طرف، جو 1270 ہجری کے متوفی ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مجھ کو جو ظن غالب ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسان بیویاں ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، اور جنات کو جنیات بیویاں ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، اور کسی انسان کو جنی نہیں ملے گی اور نہ کسی جن کو کوئی انسان عورت ملے گی۔ یہ بھی ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ اگر ہم جنت میں کسی جنیا سے شادی کرنا چاہیں، وی ڈونٹ نو، لیکن میں علامہ آلوسی کی یہ رائے اس آیہ مبارکہ کے کو سامنے رکھتے ہوئے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان کی جنس اور جن کو جن کی جنس سے ملے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی یہ ظن غالب، ان کی رائے یہ ہے۔ تو جن کو وہی حور ملے گی جو اس کی نوع کے لائق ہے اور اس کا نفس اس کی خواہش کرے گا، اور اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جن اپنی نوع کی مؤنث جنیہ سے جمع کرتے ہیں، جیسا کہ انسان اپنی نوع کی مؤنث انسان کے ساتھ جمع کرتے ہیں، جیسا مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، تو ادھر وہ معاملہ بھی ہے کہ جن مرد جن عورت کے ساتھ جمع کرتا ہے، اور وہ جنت میں اپنی نعمتوں کے ساتھ اسی طرح باقی رہیں گے جس طرح کافر جن دوزخ میں اپنے عذاب کے ساتھ۔ امام ابو یوسف، امام محمد، یاد رکھیں میں نے آپ سے پہلے کیا کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ بعض معاملات میں امام ابو حنیفہ سے مختلف فی رائے رکھتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد، اسی طرح ابن ابی لیلہ، اسی طرح امام اوزاعی اور اکثر ائمہ اور فقہا کا یہی مذہب ہے، جیسا کہ علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں اسے ذکر کیا ہے کہ جنات کو ان کی اطاعت پر ثواب دیا جائے گا اور ان کی معصیت پر سزا دی جائے گی، اور ان میں سے مومنین انسانوں کی طرح قیامت کے دن وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں 3 روایات دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کہ ان کو دوزخ سے نجات کے سوا اور کوئی ثواب نہیں ملے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ مٹی بن جاؤ جیسے باقی حیوانات سے کہا جائے گا۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن جنت میں ان کو کوئی نعمت نہیں ملے گی، اور وہ تیسری بات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کے جزا کے معاملے میں توقف کرنا چاہیے، کہ ضمن میں کردری نے کہا کہ اکثر روایات میں اسی طرح ہے، اور پھر ابو اسحاق بن اصفار کے فتوے میں لکھا ہے کہ جنات نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، ان کی جزا کا علم اللہ کو ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ضمن میں یہ کچھ معاملات یوں جمع فرمائے، اور امام مالک اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ جنات جنت کے وسط میں ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اصحاب الاعراف ہیں، اور ضحاک کہتے ہیں کہ ان کو تسبیح اور ذکر کا الہام کیا جائے گا اور ان کو اسی میں لذت آئے گی جیسا کہ ابن آدم کو جنت کی دوسری نعمتوں میں لذت آئے گی۔ تو یہ ضحاک کا قول ہے۔ اور الحارث المحاسبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، ہم ان کو دیکھ سکیں گے لیکن وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ دنیا کے برعکس معاملہ ہو جائے گا، دنیا میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، جنت میں ہم ان کو دیکھ پائیں گے، وہ ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ اگین یہ میں آپ کو علماء کے اقوال بتا رہا ہوں، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، ابو اسحاق ابراہیم بن اصفار نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ جنات کو جنت کی نعمتیں ملیں گی لیکن وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، اسی طرح فرشتے بھی اللہ کو نہیں دیکھیں گے ماں سوا حضرت جبرائیل کے، کیونکہ وہ ایک بار اللہ کو دیکھیں گے۔ اور دیکھیں یہ سارے اقوال آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آخری سٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اور زیادہ صحیح اکثر ائمہ اور علماء کا مذہب ہے کہ اللہ کو دیکھنے میں انسانوں اور جنات میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب یہ ساری بحث کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر علماء کا، اکثر فقہا کا، اکثر محدثین کا یہی موقف ہے کہ جنات جنت میں بھی جائیں گے، انہیں نعمتیں بھی ملیں گی، ان کے لیے جنیاں، وہ جنیاں عورتیں جو جنوں میں سے ہیں، جو دنیا میں رہی ہیں ان کے ساتھ اور وہ نیک اعمال کر کے جنت میں جائیں گی، وہ بھی ان کی بیویاں ہوں گی، اور جنوں ہی کی صنف میں سے حوریں ہوں گی جو انہیں دی جائیں گی۔ جیسے انسانوں کو دنیا کی وہ نیک اعمال کرنے والی عورتیں بیویوں کے طور پہ بھی دی جائیں گی اور حوریں بھی دی جائیں گی، اسی طرح دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت کر سکیں گے۔ اسی لیے اس آیہ مبارکہ میں کیا فرمایا میرے رب نے؟ اللہ نے تمہاری طبیعت کے موافق جنت میں تمہاری بیویاں بنائیں، انسانوں کے لیے انسانوں سے، جنات کے لیے جنوں میں سے،
تو پس تم اپنے رب کی نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ بہرحال انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے قریب یہ درس ہو گیا ہے، پھر مزید تفصیلات پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ آپ نے جادو کے بارے میں جاننا ہے، اس پہ پلے لسٹ ہے، جنوں کے بارے میں جاننا ہے، اس پہ پلے لسٹ ہے، حوروں کے بارے میں جاننا ہے، اس پہ بھی پلے لسٹ ہے، جنت کے بارے میں جاننا ہے، اس پہ بھی پلے لسٹ ہے، جنتی عورت کے بارے میں جاننا ہے، اس پہ بھی پلے لسٹ ہے، دجال کے بارے میں جاننا ہے، اس پہ بھی پلے لسٹ ہے۔ مطلب آپ جائیں کوئی آپ کو 200 سے اوپر صرف پلے لسٹس مل جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہرحال وما علینا الا البلاغ۔